فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی جانب سے الکوثر فی تفسیر القرآن کی اگلی نشست کے ساتھ میں حاضر ہیں۔ ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ زلزال کا، جو کہ قرآن مجید کا 99 سورہ ہے۔ پیج 249 جو ہے وہ اس سورہ کا ٹائٹل پیج ہے۔ اس کے بعد صفحہ 250 خالی ہے، بلینک ہے، اور اس کے بعد آغاز ہوتا ہے سورہ زلزال کا۔ پہلی آیت میں مذکور لفظ زلزال کا سورہ کا نام مقرر ہوا۔ اس سورہ مبارکہ کے مدنی اور مکی ہونے میں اختلاف ہے، اکثر اسے مدنی جانتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اس اہم ترین راز کی طرف اشارہ ہے کہ کس طرح انسان کے چھوٹے بڑے اعمال کی نگرانی ہو رہی ہے۔ اس زمین کے ذریعے جسے انسان ناقابل اعتناء اور بے شعور سمجھ کر اپنے وہم و خیال کے مطابق خلوت خیال کر کے بے حیائی اور کثافت کاری کا مرتکب ہوتا ہے، وہ اس بات سے بے خبر ہے کہ جس کی پشت پر بیٹھ کر ان جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے وہی کل اس کا سارا راز فاش کر دے گی اور وہ سر عام رسوا ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها، بنام خدائے رحمان الرحیم، جب زمین اپنی لرزش سے ہلائی جائے گی۔ تفسیر آیات۔ آیت کی تعبیر سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زمین کا اپنا ایک زلزلہ ہے۔ یہ زلزلہ زمین اپنی شکم میں رکھے گی۔ جب قیامت کا وقت آئے گا تو اس وقت اپنا ہماگیر اور فقید المثال ہولناک زلزلہ پیش کرے گی جو پورے کرۂ ارض کا احاطہ کرے گا۔ اِنَّ زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ استدلال میں پہلا ریفرنس آ رہا ہے سورہ حج کی پہلی آیت سے، کیونکہ قیامت کا زلزلہ بڑی خوفناک چیز ہے۔ صفحہ 272۔ اس زلزلے کے نتیجے میں زمین دگرگوں ہو جائے گی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ یعنی انتقام اس دن ہوگا جب یہ زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی۔ یہ پہلا ریفرنس ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 48 سے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنا بوجھ نکال دے گی۔ تفسیر آیات۔ اس زلزلے کے بعد زمین اپنا ثقل یا بوجھ نکال دے گی۔ اثقال اگر ثقل کی جمع ہے تو بوجھ کے معنوں میں ہے۔ یہ بوجھ کیا ہے؟ اموات ہیں جو زمین میں دفن ہیں، یا زیر زمین موجود قیمتی معاون ہیں، یا زیر زمین موجود لاوا ہے کہ اس لاوے کے ابلنے سے ایک ہماگیر زلزلہ آئے گا۔ یہ احتمال بھی دیا جاتا ہے کہ انسان کے برے اعمال انرجی کی شکل میں زمین میں محفوظ رہتے ہیں، جو زمین کے لیے ایک بوجھ ہے۔ قیامت کے دن زمین یہ بوجھ کو ظاہر کر دے گی۔ والعلم عند اللہ۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے۔ تفسیر آیات۔ اس زلزلے کی شدت اور ہولناک صورت دیکھ کر اس کا مشاہدہ کرنے والا انسان تعجب سے کہہ اٹھے گا، آخر اس زمین کو ہو کیا گیا ہے؟ انسان سے مراد مطلق انسان ہو سکتا ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر۔ مومن اس ہولناک صورتحال کو دیکھ کر کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ جب ہوش سنبھال لے گا تو کہہ اٹھے گا
ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی بات ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ یہ دوسرا ریفرنس آ رہا ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 سے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ اپنے حالات بیان کرے گی۔ تفسیر آیات، اس دن زمین اپنے پاس موجودہ خبروں کو بیان کرے گی، یعنی زمین اپنی پشت پر لائے جانے والے اعمال کی گواہی دے گی۔ یہ بات متعدد قرآنی شواہد سے واضح ہے کہ شعور و حیات کسی حد تک تمام چیزوں میں موجود ہیں، البتہ ہر چیز کا اپنے حساب سے شعور ہے، جیسے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی ثنا میں تسبیح نہ کرتے ہو، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ اور یہ پہلا ریفرنس جو ہے یہ آ رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 سے۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گے اسی اللہ نے ہم کو گویائی دی جس نے ہر چیز کو گویائی دی ہے۔ اور یہ دوسرا ریفرنس جو ہے یہ آ رہا ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 32 سے۔ نیز ارشاد ہے ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا وكرها قالتا آتينا طائعين، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت دھواں تھا، پھر آسمان اور زمین سے کہا دونوں آ جاؤ، خواہ خوشی سے یا کراہت سے، ان دونوں نے کہا ہم بخوشی آ گئے۔ اور یہ ریفرنس نمبر 3 جو ہے یہ ہے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 11۔ لہذا زمین میں اتنا شعور ہے کہ اس کی پشت پر کیا ہو رہا ہے اور سب کو اپنے میں ثبت کر رہی ہے۔ حدیث نبوی ہے جس کا میں ترجمہ عرض کر رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اس کی خبریں یہ ہے کہ کسی بندے نے اس زمین کی پشت پر جو کام انجام دیا ہے اس کی وہ گواہی دے گی، فلاں فلاں کام کیا فلاں فلاں دن میں۔ اور یہ ریفرنس نمبر 4 جو ہے یہ آ رہا ہے بہار الانوار کی جلد نمبر 7 سے اور 97۔ نیز ارشاد ہوا حافظوا علی الوضوء وخیر اعمالکم الصلاۃ وتحفظوا من الارض فانها امکم ولیس فیها احد یعمل خیرا او شرا الا وہی مخبرات بہ، وضو کی پابندی کرو، تمہارے اعمال میں بہتر عمل نماز ہے، اور زمین سے ہوشیار رہو کیونکہ یہ تمہاری جڑ ہے، اس پر کوئی اچھا یا برا کام انجام دیا وہ کل اس کی خبر دے گی۔ یہ 5واں ریفرنس جو ہے یہ بھی بہار کی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 97 سے آ رہا ہے اور مجموع بیان سے۔ راوی نے حضرت امام جعفر علیہ السلام سے پوچھا نوافل ایک جگہ پڑھوں یا متفرق جگہوں پر؟ آپ نے فرمایا لا بل ہا ہنا و ہا ہنا فإنہا تشہد لہ یوم القیامہ، ادھر ادھر پڑھا کرو، زمین کل قیامت کے دن اس کی گواہی دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کیونکہ آپ کے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تفسیر آیات، سابقہ آیت سے جب یہ واضح ہو گیا کہ زمین اپنی پشت پر ہونے والے اعمال نیک و بد کو درک اور حفظ کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا حکم جس آیت نے وہی کہا ہے سمجھ لینا کوئی قابل تعجب نہیں۔ البتہ اس وحی کی نوعیت نہ نبوتی ہوگی، نہ الہامی، نہ غیظی، بلکہ اسے وحی تکوینی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کچھ اس طرح فرمائی ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھ پائے۔
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر نکل آئیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، یستر الناس اشتاتا، قیامت کے دن لوگ مختلف اور متفرق ہو کر قبروں سے نکلیں گے۔ مومن، منافق، مشرک، کافر، ناصبی وغیرہ سب اپنے ہم نواؤں کے ساتھ محشور ہوں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور جس روز ہم ہر امت میں سے ایک ایک جماعت کو جمع کریں گے۔ اور یہ ریفرنس ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 83 سے۔ نمبر 2، لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں گے۔ ظاہر آیات سے یہ بات واضح ہے کہ خود اعمال دکھائے جائیں گے، کیونکہ ابھی حساب کا مرحلہ ہے۔ اس جگہ جزائے عمل کی ابھی نوبت نہیں آئی ہوگی۔ جزائے عمل تو حساب سے فارغ ہونے کے بعد دکھائی جائے گی، بلکہ جزا دی جاتی ہے، دکھائی نہیں جاتی۔ اس سے تجسم اعمال کا نظریہ ثابت ہوتا ہے کہ خود عمل کو زمین اپنے اندر ضبط اور ثبت کرتی ہے اور قیامت کے دن دکھا دیا جاتا ہے۔ چونکہ عمل انرجی ہے جو وجود میں آنے کے بعد فنا پذیر نہیں ہے، چنانچہ اچھا عمل انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتا، مگر یہ کہ کسی وجہ سے اس کا عمل ہبط ہو جائے، اور برا عمل انسان کی جان نہیں چھوڑتا، مگر یہ کہ عفو مغفرت کی وجہ سے اس کا اثر اللہ زائل کر دے۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ تفسیر آیات۔ جب انسان کے تمام اعمال محفوظ ہیں تو عمل کے چھوٹے بڑے ہونے سے کوئی فرق نہ ہوگا۔ اس آیت سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ گناہ کو چھوٹا تصور نہ کیا جائے اور نیکی کو غیر اہم شمار نہ کیا جائے۔ یہ عمل عام انسانی پیمانے میں بے وزن ہوگا، مگر اللہ کے نزدیک اس کا بڑا وزن ہو سکتا ہے۔ اور گناہ کرتے ہوئے یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کس کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ روایت میں ہے سب عطب بن ناجیہ جو فرزدق شاعر اہل بیت کی جد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نے اسے کچھ نصیحتیں ارشاد فرمائیں۔ جب اس نے یہ آیت سنی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو اس نے کہا میرے لیے تو بس یہی ایک آیت کافی ہے۔ چنانچہ اس آیت کو آیت جامعہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت پر یہ سوال نہیں آتا کہ توبہ، مغفرت، شفاعت اور حبط اعمال کا کیا مطلب ہے، چونکہ جب کسی کا گناہ معاف ہوگا تو وہ عمل دکھایا جائے گا جس کی وجہ سے اس کا عمل معاف ہوا ہے۔ مثلا توبہ کی ہے، توبہ ایک عمل ہے، یہ دکھایا جائے گا کہ جس نے گناہوں کے عمل ختم کیے ہیں۔ اگر کسی کا عمل ہبط ہو گیا تو وہ کسی برے عمل کی وجہ سے ہوا ہوگا، تو وہ برا عمل دکھایا جائے گا جس نے عمل کو ہبط کیا ہے۔ مثلا قرآن میں یہ حکم آیا یا ایھا الذین لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنے آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، اور کہیں تمہارے اعمال ہبط نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ پہلا ریفرنس جو ہے یہ آ رہا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 سے۔ یہاں جس نے نبی کی آواز سے بلند آواز میں بات کی اسے دکھایا جائے گا کہ جس نے اس کی ساری نیکیاں
برباد کر دی. اور اس طرح پیج 256 پر اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہم اپنی نشست کا بھی اختتام کرتے ہیں. خدا حافظ و ناصر.